السلام علیکم ناظرین عمران خان کی حکومت ختم کرنا آغاز تھا، لیکن اصل سازش اب شروع ہوئی ہے، جس کا آغاز بلوچستان سے ہوا ہے۔ بلوچستان میں آزاد حکومت قائم کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ کچھ انکشافات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے تقریباً 4 دفعہ 75 سالوں میں 4 دفعہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے اور ایک آزاد حکومت قائم کی جائے۔ سوویت یونین کے ٹائم بھی یہی ایک مقصد تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے، گوادر گرم پانیوں تک رسائی، یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ کون نہیں جانتا، ایسا کون کرنا چاہتا تھا؟ یہ سب سازشیں پاکستانی آرمی نے ناکام کیں، لیکن جو اب سازش ہو رہی ہے اس میں بھی وہی لوگ شامل ہیں جو پہلے 4 بار اس صوبے پر حملہ کر چکے ہیں، اس صوبے کو توڑنے کی 4 ناکام کوششیں کر چکے ہیں۔ جو عمران خان سازش کہتا ہے، اس سازش کا اصل مقصد اب شروع ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے توڑ دیا جائے، یہاں پہ ایک کمزور حکومت بنائی جائے جس کی نہ کوئی فوج ہو، ہم اپنی مرضی کے فیصلے اس حکومت سے کروائیں۔ اس صوبے میں ایسی حکومت قائم کی جائے جو کہ عالمی طاقتوں کی پیروکار ہو، اور اس سے ہم اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں۔ یہاں پہ ہم ایئر بیس بنائیں، افغانستان پہ نظر رکھیں، پاکستان کے ایٹمی سلسلوں پہ نظر رکھیں، اور چین کی سرحدی علاقوں کی ہم مانیٹرنگ کریں۔ لیکن الحمدللہ پاکستانی فوج نے پچھلے 4 سازشوں کو بھی ناکام کیا۔ پاکستانی فوج یہ مکروہ سازش بھی نہیں ہونے دے گی۔ دوسری طرف اعجاز الحق آرمی کے نمائندے کی حیثیت سے عمران سے ملے بانی گالہ میں۔ اعجاز الحق نے عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا کہ اپنی تقریروں میں سائفر کا ذکر کرنا چھوڑ دے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے، آپ کی بات ماننے کو تیار ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی اور پاکستان میں شخص نظر نہیں آتا جس کو حکومت کروائی جائے، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں نظر آتا، بس آپ صرف اس بیانیے سے، اس سائفر سے جو کہ سائنسی مراسلہ آیا ہے، اس کو اپنی گفتگو سے نکال دیں۔ آگے سے عمران خان صاحب نے جواب دیا، اگر اس سازش میں شامل لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، مر بھی جائیں، تو ان کی قبروں سے حساب ہوگا کہ آپ نے میرے ملک کے ساتھ کیا کیا۔ بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور نہ ہی اپنی عوام کو اس سازش کو بھولنے دوں گا، میں ہر موقع پر عوام کو یاد کرواتا رہوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ میری حکومت آج آئے، 2 سال بعد آئے، 3 سال بعد آئے، میں ان غداروں کو نہیں چھوڑوں گا جو اس سازش میں شامل تھے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف امپورٹڈ حکومت کی یہ فل پروف کوششیں ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں دوریاں ختم نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ خرم دستگیر نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے بہت سے انکشافات کیے کہ عمران خان آرمی چیف فیض حمید کو بنانا چاہتے تھے۔ رانا ثناءاللہ نے آ کے اس پہ مہر لگائی۔ ہم یہ پوچھتے ہیں، اگر عمران خان فیض حمید صاحب کو آرمی چیف لگانا چاہتے تھے تو اس میں برائی کیا تھی؟ منتخب وزیر اعظم کسی بھی 4 لوگوں میں سے یا 5 لوگوں میں سے کسی بھی ایک بندے کو آرمی چیف بنا سکتا ہے، تو اس میں کون سی بری بات تھی؟ آپ نے صرف ایک شخص کے لیے کہ آرمی چیف اس کو فیض حمید کو نہ بنائے، آپ نے ملک کو تباہ کر دیا، آپ نے ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب کر دیا۔ صرف ایک بندے کے لیے اس میں برائی کیا تھی کہ فیض حمید صاحب آرمی چیف بن جائیں؟ کیا وہ بھارتی فوج کے آرمی چیف بنتے، یا امریکن فوج کے آرمی چیف بنتے، یا ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے؟ آپ کو کیا تکلیف تھی اس سے کہ فیض حمید صاحب آرمی چیف بنے؟ وزیر اعظم کو کھلا حق ہے، وہ جس کو چاہے بنائے۔ کیا آپ لوگ نہیں بناتے رہے پچھلے دوروں میں؟ بے نظیر صاحبہ نہیں بناتی رہیں، زرداری صاحب نے نہیں بنائے، نواز شریف صاحب نے نہیں بنائے اپنی مرضی کے، تو عمران خان بنا لیتا تو کون سی قیامت آ جاتی؟ یہ جواب چاہیے امپورٹڈ حکومت سے اور امپورٹڈ حکومت کو لانے والوں سے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔